علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک دنیا کے یوٹیوب چینل میں ہم آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے سب دوست خیر و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان شب قدر اور اس کی علامات۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم شب قدر کے علامات کے متعلق آپ حضرات سے کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ سب حضرات ہماری اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آپ شب قدر کو تلاش کریں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 شب کو۔ یا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں تلاش فرمائیں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی بہت ساری علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ شب قدر کی باقی اور علامات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی علامات ذکر ہیں جو بعض احادیث میں مخصوص طور پر ذکر فرمائی گئی ہے، بالخصوص اس رات کے جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ شب قدر کی ایک بڑی علامت ہے، اور یہ علامت بہت سی روایات حدیث میں وارد ہوئی ہیں اور ہمیشہ تقریباً یہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لابدی نہیں ہیں۔ عبدۃ ابن ابی لبابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہوئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23 شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جب شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو یہ مخصوص نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا ارشاد فرما لیا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ یہ بہت جامع دعا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیا تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادت کے۔ ابن راجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے، مثلا اس رات میں تلاوت، نماز، دعا، مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ یہی قول زیادہ اقرب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان چند معروضات کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔